الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 28واں روزہ، چند گنے چنے دن باقی رہ گئے۔ اللہ ہم سب کو ان دنوں کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں کچھ نہ کچھ باتیں سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ 2 دنوں میں نے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا اکرام، ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن اس وقت مجھے آپ کو بتلانا یہ ہے، ہمارا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہماری اولاد ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے، بڑا کروڑوں پتی بنایا، بڑا اربوں خربوں پتی بنایا، لیکن اس کی اولاد نافرمان ہے تو وہ ملکت کسی کام کی نہیں۔ اس کی اولاد نافرمان ہے، اس کی اولاد نکمی ہے تو وہ مال کسی کام کا نہیں۔ آج مجھے مختصر کچھ باتیں آپ کو بتلانی ہیں، جن باتوں کو ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ اور پہلے میں آپ کو سارے مختلف مضامین ذکر کر چکا ہوں، اس میں نے آپ کو ایک بات یہ بتلائی تھی کہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ دنیا کے اندر اللہ پاک نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر وہی جانتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہے۔ اولاد کے بارے میں بھی کل اللہ پوچھنے والے ہیں۔ لیکن اس وقت مجھے مختصر آپ کو یہ بتلانا ہے، ہم اپنے موبائل میں جب بھی واٹس ایپ کا دروازہ کھولتے ہیں، ابھی حالات یہ بن گئے ہیں کہ جب بھی واٹس ایپ کو دیکھا تو کسی نے کسی کے انتقال کی خبر پڑھنے میں آتی ہے کہ کوئی فلانا دنیا سے رخصت ہو گیا، کوئی فلانا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب ہم واٹس ایپ پر دیکھتے ہیں تو روزانہ کہیں نہ کہیں علماء کرام اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے ہیں، یعنی علماء کرام بھی دنیا چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ پاک علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا، علم جاننے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل فرماتے ہیں علماء کی مثال ستاروں کی سی ہے، علماء کی مثال ستاروں کی سی ہے، اگر وہ چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پا جاتے ہیں، اور جب وہ چھپ جاتے ہیں یعنی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو لوگ پریشان رہ جاتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم کی موت اسلام کا اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان جس کی اصلاح قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ اور کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی اصلاح بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اس لیے اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لوگوں کیا باتیں میں دیکھ رہا ہوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لوگوں کیا باتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء رخصت ہو رہے ہیں اور جاہل لوگ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، یعنی اپنے بچوں کو علم دین پڑھانے کی ضرورت ہے۔ علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور جاہل لوگ یعنی نہ جاننے والے لوگ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ علم کے اڑ جانے سے پہلے اسے حاصل کر لو، ورنہ علماء کے اڑ جانے سے علم اٹھ جائے گا، پھر کتابوں کو جاننے والے کوئی باقی نہیں رہیں گے، عربی کو جاننے والے کوئی باقی نہیں رہیں گے، قرآن کریم سے واقف کوئی باقی نہیں رہیں گے۔ اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے علماء کے دنیا سے رخصت ہو جانے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین صرف علماء کو، صرف علم کو قبض کر کے نہیں اٹھائیں گے، یعنی ایسا نہیں کہ علم کی کتابیں اٹھائی جائے گی اور کتابوں میں سے جو حروف ہے وہ حروف غائب ہو جائیں گے۔ فرمایا صرف علم کو قبض کر کے نہیں اٹھائیں گے بلکہ علم والے علماء اڑ جائیں گے، یعنی علم جاننے والے علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔
حتیٰ کہ حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی عالم دنیا میں باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، جاہلوں کو امام بنائیں گے اور ان سے سوالات اور مسائل پوچھتے رہیں گے اور وہ غلط سلط باتیں بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس وقت مجھے آپ کو بتلانا یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھاتے ہیں، دنیاوی تعلیم کا کوئی انکار نہیں، دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ، علم دین سے ضرور واقف کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کو اللہ رب العالمین نے دوزخ سے آزاد کر دیا، جن پر دوزخ حرام ہو گئی، جن پر جنت واجب ہو گئی۔ حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھیں جنہیں اللہ رب العالمین نے دوزخ سے آزاد کر دیا، یعنی جن پر دوزخ کو حرام کر دیا اور جنت کو واجب کر دیا، جنت کو لازم کر لیا، تو فرماتے وہ علم سیکھنے والوں کو دیکھ لے، یعنی علم دین میں مشغول رہنے والوں کو دیکھ لیں، صرف اپنے بچوں کو علم نہیں بلکہ خود بھی علم سیکھو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ وہ حلال کو حلال سمجھ سکے اور حرام کو حرام سمجھ سکے۔ پھر حضرت اقدس نے فرمایا، اس ذات کی قسم، میرے پیارو ہمارے نبی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، اس کے باوجود سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب جو طالب علم کسی عالم کے دروازے پر چکر لگاتا ہے علم سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم کے بدلے میں، یعنی چلنے میں جو قدم چلے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں اور ہر حرف کے بدلے میں 1 سال کی عبادت لکھ دیتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتے ہیں۔ لیکن آگے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب علم دین سیکھنے والا طالب علم چلتا ہے تو زمین اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، یہ بے جان مخلوق زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، اور اس کی صبح اور شام ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزاد فرما دیا، جن پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام قرار دیا اور جنت کو واجب کر دیا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی، اللہ ہر ایک کو حاضری نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، وہاں پر 2 مجلسیں آپ نے دیکھی، صحابہ کرام کی 2 مجلسیں لگی ہوئی ہیں، ایک مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کر بھی کوئی مجلس نہیں، اور دوسری مجلس میں علمی مشغلے میں مشغول تھے صحابہ کرام، سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں مجلس اللہ کے نزدیک بڑی پسندیدہ ہیں، بڑی قیمتی ہیں، لیکن ایک مجلس کو دوسری مجلس پر فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ پھر حضرت اقدس نے فرمایا، ایک مجلس دوسری مجلس سے بہتر ہے، یہ ذکر کرنے والے لوگ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ چاہے تو عطا کرے، چاہے تو عطا نہ کرے، یہ اللہ کو اختیار ہے۔ لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ علم دین سیکھنے والے، سکھانے والے جو علماء، جو صحابہ کرام، جو علماء وہاں بیٹھے تھے، صحابی علماء، فرماتے ہمارے نبی ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ حضرت اقدس نے فرمایا، علم سیکھنے والوں کی مجلس ذکر کرنے والوں کی مجلس سے افضل ہے۔ لیکن آگے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مسئلہ
مسئلہ سیکھنا، علم کا صرف ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر کی قیام سے، رات بھر کی عبادت سے، رات بھر کی نوافل سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث سن لی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی صرف ایک آیت کریمہ کو سیکھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور علم کا ایک باب سیکھنا یعنی ایک حصہ سیکھنا، چاہے اس وقت اس پر عمل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا اس کی 1000 سال، ایک آدمی 1000 سال نفل نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی علم کا ایک باب سیکھتا ہے، تو علم کا ایک باب سیکھنا 1000 سال کی نفل نماز سے افضل ہے۔ لیکن آگے بڑی زبردست بات بیان فرمائی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی عمل بڑھ کر نہیں ہے، یعنی اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل ہے اللہ کے نزدیک زمین پر تو 3 عمل ہے۔ نمبر 1 علم کا حاصل کرنا، نمبر 2 اللہ کے راستے کی محنت کرنا، اور نمبر 3 حلال کمائی کرنا۔ حلال کمائی کرنا بھی اسلام کا فریضہ ہے، لیکن آگے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا علم کا حاصل کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے کی محنت کرنے والا اللہ کا ولی ہے یعنی اللہ کا دوست ہے، اور حلال کمائی کرنے والا بھی اللہ کا دوست ہے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے۔ تو آج سے ہم سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ خود بھی قرآن کریم کو سیکھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھائیں گے انشاءاللہ، خود بھی علم دین سیکھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں موجود ہیں، ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو امامہ، پورا نام ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں ہم تشریف فرماتے ہمیں قرآن سیکھنے کی ترغیب فرمائی اور اس کی فضیلت ارشاد فرمائی، یعنی قرآن کے سیکھنے کے کیا فضائل ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگ سوال کرتے ہیں دنیا میں سب سے اچھا آدمی کون؟ ہمارے آقا اپنی سچی زبان مبارک سے یہ جواب دیتے ہیں اگر دنیا میں سب سے اچھا آدمی کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ قرآن کو سیکھنے والے اور سکھانے والے ہیں۔ لیکن حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سیکھنے کی ترغیب فرمائی اور اس کی فضیلت ارشاد فرمائی اور حکم فرمایا کہ قرآن کریم سکھا کرو، اور ارشاد فرمایا قرآن اپنے پڑھنے والوں کے پاس قیامت میں ایسے وقت میں آئے گا، آپ کو معلوم ہے قیامت کا میدان قائم ہوگا جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نہ بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار، نہ باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار، نہ بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار، نہ ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار، نہ بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار۔ ارے دنیا کی زندگی دیکھ لو، لوگ آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن حضرت اقدس نے فرمایا قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس قیامت میں ایسے وقت میں آئے گا جبکہ وہ اس کو سخت ضرورت ہوگی، وہ سخت محتاج ہوگا۔ چنانچہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم ایک بہت ہی حسین شکل میں اس کے پاس آ کر پوچھے گا مجھے پہچانتا ہے؟ وہ قرآن پڑھنے والا کہے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا میں وہی ہوں جس سے تو محبت رکھتا تھا، تو جس کا اکرام کرتا تھا، میری وجہ سے تو راتوں کو جاگتا تھا، میری وجہ سے تو بڑی محنت کرتا تھا، میری وجہ سے تو بڑی محنت کرتا تھا، مجھے سیکھنے کی تمنائیں کرتا تھا۔ اس پر وہ شخص کہے گا شاید تو قرآن ہے، پھر وہ اسے اللہ رب العالمین وہ قرآن کہے گا کہ ہاں میں قرآن ہوں۔ پھر قرآن کریم حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دربار میں لائے گا اور اس کے دائیں طرف یعنی سیدھی طرف بادشاہت رکھ دی جائے گی اور الٹی طرف شاہی تاج رکھ دیا جائے گا۔ پھر حضرت اقدس نبی کریم
دائیں طرف اس کی بادشاہت، بائیں طرف اس کے لیے جنت کر دی جائے گی۔ اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادشاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا، اور اس کے مسلمان والدین کو یعنی مسلمان ماں باپ کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس کی قیمت دنیا میں کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ماں باپ پوچھیں گے اللہ ہم نے دنیا کی زندگی میں ایسے کوئی عمل تو کیے نہیں کہ ہمیں اتنا اکرام قیامت کے میدان میں ملے، اتنا اعزاز قیامت کے میدان میں ملے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو میری بندی، اللہ پاک ماں باپ سے کہیں گے میں جانتا ہوں تمہارے ایسے اعمال تو نہیں تھے، لیکن تمہارا بچہ قرآن کریم سے محبت کرتا تھا، تمہارا بچہ قرآن کریم کو پڑھتا تھا، جس کے نتیجے میں آج وہ تمہارا اکرام و احترام ہے۔ اس لیے میرے پیاروں ہم سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن کریم کو خود بھی سیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ اور یہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری امت کا کوئی معصوم بچہ مدرسے میں جاتا ہے، مکتب میں جاتا ہے اور اپنی معصوم زبان سے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم بچے کے پڑھنے کی برکت سے، بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس بچے کے پڑھنے والے بچے کے لیے، اس کے پڑھانے والے استاد کے لیے اور اس کے ماں باپ کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ اللہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیاروں اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھائیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے۔ دیکھو دنیاوی تعلیم ہم نے بہت سکھائی، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے واقف نہ کیا تو یہی بچے کل قیامت میں ہمارا گریبان پکڑیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ انہیں عذاب دینے سے پہلے تو ہمارے ماں باپ کو پکڑ لے کہ ہمارے ماں باپ نے تھوڑی سی دنیا کی وجہ سے، تھوڑی سی دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہمیں علم دین سے محروم رکھا، ہمیں قرآن سے محروم رکھا، ہمیں حدیث کے علم سے محروم رکھا۔ میں نے پہلے آپ کو بتلایا کہ انگلش زبان کا سیکھنا بولو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں دنیا کی بھی بلائی مانگی، آخرت کی بھی بلائی مانگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس زمانے میں اگر اللہ نے اولاد دی ہے، بچے دی تو صحیح ڈاکٹر کا بنانا بھی ضروری ہے، صحیح ٹیچر کا بنانا بھی ضروری ہے، صحیح انجینئر کا بنانا بھی ضروری ہے، صحیح وکیل کا بنانا بھی ضروری ہے، سب کی ضرورت ہے۔ عربی زبان ہمارا مقصد ہے، انگلش زبان ہماری ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ انگلش زبان کی مخالفت کرتے ہیں کہ انگلش زبان کو سیکھ کر کیا کریں گے۔ میرے پیاروں جب ہم کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں، ایئرپورٹ کا سفر کرنا ہو تو بتاؤ ٹکٹ عربی زبان میں ملتی ہے انگلش زبان میں ملتی ہے؟ انگلش زبان میں۔ اگر ہمیں لائٹ بل ادا کرنا ہو یا کوئی انٹرنیٹ کی اور کوئی معلومات چاہیے تو ساری معلومات، ساری چیزیں عربی زبان میں نہیں ہوتی بلکہ انگلش زبان میں ہوتی ہے۔ تو کیا ہم عربی خود سیکھ لیں اور انگلش کے لیے دوسروں کے محتاج بن جائیں؟ تو دوسروں کے محتاج بننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو دنیا کی بھی بھلائیاں نصیب فرمائے، آخرت کی بھی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آخر ایک بات کہہ کر بات ختم، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے، جیسے ہماری اولاد کبھی کبھی ہماری نافرمانی کرتی ہے تو بولو ہمیں غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ ہم غصہ ہو جاتے ہیں، غصہ آتا ہے فطری طور پر کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے گھر میں رہنے والا ممبر جب میں بڑا میری نافرمانی کیوں کرے؟ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانیاں کرتے تو اللہ پاک کو بھی غصہ آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سچے دل سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے جب اللہ پاک کو غصہ آتا ہے تو اللہ پاک آسمان سے 4 بڑے بڑے عذاب نازل فرماتے۔ بولو کتنے عذاب؟ اور دنیا والوں کے عذاب کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، دنیا والوں کی پکڑ کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بولو اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ 4 بڑے بڑے عذاب۔ سب سے پہلا عذاب حدیث شریف میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اگر ناراض ہو جاوے، اللہ پاک کو غصہ آ جاوے تو اللہ آسمان سے پتھر برسا دے وے۔ بولو اللہ آسمان سے پتھر برساوے تو کوئی بچانے والی طاقت ہے نہیں۔ دوسرا عذاب بیان فرمایا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک آسمان سے آگ برسا دے وے۔ اب اللہ آسمان سے آگ برساوے تو کوئی بچانے والی طاقت ہے؟ اور تیسرا عذاب بیان فرمایا اللہ زمینوں کو پھاڑ کر زمین میں ڈسا دے وے، اور یہ عذاب تو ہمارے گجرات میں آ چکا۔ اور تو چوتھا عذاب بیان فرمایا اللہ پاک اتنا پانی بہاوے، اتنا پانی بہاوے کہ پانی کے ذریعے ختم کر دے وے، پانی کے ذریعے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے وے۔ اور یہ عذاب بھی گجرات میں آیا، لیکن صحابہ کرام حضرت اقدس کی باتوں کو سن کر بڑے فکر مند ہو جاتے تھے، بڑے ڈر جاتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ خطرناک 4 عذاب کے
کہ اللہ آسمان سے آگ برساوے، اللہ آسمان سے پتھر برساوے، اللہ زمینوں کو پھاڑ کر زمین میں ڈسا دیوے، اللہ پانی کے عذاب سے لوگوں کو ختم کر دیوے، ان عذاب سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا کوئی معصوم بچہ اپنے مدرسے میں جا کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، حدیث شریف میں موجود ہیں، اس معصوم بچے کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے میں اس بستی سے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیتا ہوں۔ آج اللہ کے عذاب سے ہم محفوظ ہیں، ہم نے گناہ اتنے کیے، نافرمانیاں اتنی کی، بے حیائی اتنی پھیلی کہ اللہ چاہتے تو آسمان سے پتھر برسا سکتے تھے، اللہ چاہتے تو آسمان سے آگ برسا سکتے تھے، لیکن ہمارے معصوم بچوں کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے عذاب سے ہمیں بچائے رکھا ہے۔ اس لیے میرے پیارو آج سے ہم سب طے کریں انشاءاللہ کہ خود بھی قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سیکھیں گے۔ ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، بچے کو حافظ بنایا، بچے کو عالم بنایا، ارے حافظ عالم نہیں بنایا لیکن قرآن پڑھنے کے قابل بنا دیا، علم دین سے واقف کر دیا۔ ہم قبر میں رخصت ہو جائیں گے لیکن یہ بچے جتنے نیک اعمال کریں گے سارے نیک اعمال کا ثواب بولو ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا۔ اسی کے برخلاف ہم نے اپنے بچوں کو گناہوں کی طرف لگایا، ہم نے اپنے بچوں کو نافرمانیوں کی طرف لگایا، ہم نے اپنے بچوں کو نافرمانی والے جیسے بڑا انٹرنیٹ لا کے دے دیا، بڑا موبائل لا کر دے دیا، اب اس میں جتنی خرافات وہ کریں گے وہ یوں لانے والا یہ سوچے کہ میں تو لا کر بالکل آزاد ہو گیا، نہیں، وہ جتنے برے اعمال کرتا رہے گا وہ سارا وبال اس کے ماں باپ پر بھی رہے گا۔ اس لیے میرے پیارو اگر ہم اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں تو علم دین سے واقف کرو، مدرسے سے واقف کرو، دینی تعلیم کو بھی ضرور سیکھو، دنیاوی تعلیم کو بھی ضرور سیکھو۔ ہمارے نبی نے دنیاوی تعلیم سے روکا نہیں، دنیاوی تعلیم کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کی بھی بڑی ضرورت ہے، لیکن اس زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کو اتنی ترجیح دیتے کہ دینی تعلیم کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ یہ علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، علماء کا چلے جانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ ویسا نہ ہو کہ علماء دنیا سے رخصت ہو جائے اور ہم کچھ نہ پڑھ سکے ہو، کچھ نہ سیکھ سکے ہو۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اگر علم کی طلب کرنے والا جب علم صحیح طریقے سے طلب سے حاصل کرتا ہے اللہ پاک اسے ضرور نصیب فرماتے، لیکن آئندہ کل زندگی رہی تو میں انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا کہ ایسا علم ہمیں کیسے حاصل ہو جاوے کہ ہمارا دماغ کمپیوٹر کی طرح، دیکھو اب ہم بڑے ہو گئے، عمر ہماری بڑی ہو گئی، پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مدرسے میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے علم کیسے سیکھا؟ ہمارے آقا بولتے تھے، کوئی کتاب ہوتی نہیں تھی، صحابہ کرام اپنے دماغ میں وہ ساری چیزیں ریکارڈ کر لیتے تھے۔ اگر ہم اس زمانے میں ایسا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ کل ذکر کریں گے، لیکن آج روزانہ کی طرح آج بھی ایک چھوٹی سی دعا آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع نصیب فرمائے گا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے اپنی دعاؤں میں نفع دینے والا علم مانگا ہے، حجت والا علم نہیں کہ علم تو بہت حاصل کر لیا لیکن علم سے نہ خود کی ذات کو نفع ہو رہا ہے نہ دوسرے کو نفع ہو رہا ہے، تو علم نافع نصیب فرمائے گا، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا، اللہ پاک بیماری لگی ہے تو شفائے کاملہ نصیب فرمائے گا اور اللہ پاک بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت اقدس نے فجر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگی ہے، کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ ایک جملہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور جتنے نیک اعمال کرتا ہوں تیری بارگاہ میں تو منظور فرما لے میں اس کا سوال کرتا ہوں، ورزقا واسعا وحلالا طیبا، وسیع رزق اور حلال پاکیزہ روزی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وشفاء من کل داء، اور میں بیماریوں سے شفا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، سنت سمجھ کر پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمیں علم نافع نصیب فرمائے گا، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا اور بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو، بولو ہوتی ہے
ہے کہ نہیں ہوتی؟ میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو قرآن کریم کا 19واں پارہ، 19ویں پارے میں ایک آیت کریمہ موجود ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ چھوٹی سی آیت کریمہ میں اللہ نے وہ دعائیں چھپائی رکھی ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے بچوں کو دیندار بنائے گا، ہمارے بچوں کو متقی پرہیزگار بنائے گا، اور سب سے بڑا انعام ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا. اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان یہ بھی ہے کہ جیسے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا. اللہ ہم سب کو ایک بنائے، کہہ دو آمین. اللہ ہم سب کو نیک بنائے. اصل ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک بنایا، نیک بنایا. امت میں آپس میں ایسی محبتیں پیدا فرما دی کہ ایک حقیقی بھائی دوسرے بھائی سے کیا محبت کرتا، اس سے بھی بڑھ کر ہمارے آقا نے امت کو وہ محبت کا پیغام دیا کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر یہ تھا کہ محبت اس درجے کی بڑی کہ ایک اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہ کیا بلکہ مر جانا پسند کیا. تو چونکہ اللہ سے ہم بھی دعا کرتے اللہ ہمیں بھی ایسا ہی ایک بنائے، نیک بنائے. آئندہ کل انشاءاللہ ہماری مسجد کے اندر افطار کی دعوت ہے. جتنے نماز پڑھنے والے تمام احباب سے درخواستیں ہیں، ہم اللہ کے لیے محبت کریں گے. کہو انشاءاللہ. ہماری محبتیں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری آپس کی دشمنیاں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر جو آدمی اللہ کے لیے اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے، حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اللہ پاک قیامت کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو آئندہ کل اسی لیے ہم نے افطار کی دعوت کا ایک پروگرام رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تمام بھائی آپس میں بیٹھ کر مل کر ساتھ میں افطاری کر سکے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات علی سے امید ہے آپ ضرور تشریف لاؤ گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.